بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے خصوصی طور پر ہندوستان کی تاریخ میں اگر کسی نے تلوار کے بغیر حکومت کی، اگر کسی نے فقر کے لباس میں سلطنت قائم کی، اگر کسی نے غریبوں کے آنسوؤں کو طاقت بنا دیا، تو وہ تھے سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز۔ یہ وہ نام ہے جس کے آگے بادشاہوں کے نام پھیکے پڑ گئے۔ یہ وہ در ہے جہاں آج بھی سوال نہیں، صرف یقین دیکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان کی سرزمین چھوڑی، بغداد، نیشاپور، ہمدان، مکہ اور مدینہ کے روحانی فیوز سمیٹے، اور پھر ایک خواب، ایک اشارہ، ایک حکم: اے معین الدین، ہند کی زمین تمہاری منتظر ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان ظلم، ذات پات، بھوک اور خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ راجے مہاراجے، ظالم سردار، انہی کی حکومت تھی، اور عام انسان وہ انسان نہیں، صرف غلام تھا۔ جانور اس سے بہتر تھے۔ جو زندگی تھی غریبوں کی یہاں، اجمیر کی سرزمین، قحط کا زمانہ، لوگ بھوک سے نڈھال، اور شہر کا حکمران اعلان کرتا ہے: کوئی فقیر، کوئی درویش شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رکے نہیں۔ وہ جانتے تھے جس شہر میں غریب کو روکا جائے وہ شہر ویران ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا: جو بھوکا ہے وہ میرا مہمان ہے، جو ننگا ہے وہ میرا ہے، جو ٹوٹا ہوا ہے وہی میرا خاندان ہے۔ یہ اعلان تلوار سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ اعلان دلوں پر حکومت کا اعلان تھا۔ ایک دن ایک نہایت غریب بوڑھا شخص آیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا: خواجہ صاحب، کئی دن سے فاقہ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے لنگر کا حکم دیا، لیکن شہر کا سپاہی آ گیا: یہ لنگر بند ہے، حکم شاہی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، خاموشی چھا گئی۔ پھر فرمایا: اگر بادشاہ کا حکم بھوک مارنا ہے تو اللہ کا حکم زندگی دینا ہے۔ اسی دن وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ لنگر کا دیگچہ خالی تھا، لیکن خواجہ نے فرمایا: یہ غریب نواز تو اس وقت بھی تھے جب ماں کی گود میں ماں کا دودھ پیتے تھے۔ صوفیانہ روایت میں یہ ذکر آتا ہے، ان کے ماں باپ کا در ہر غریبوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔
ہر ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہ واقعہ بھی صوفیانہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ ایک دن جب خواجہ غریب نواز، جو اس وقت معین الدین تھے، شیرخوار تھے، ماں کی گود میں ماں کا دودھ پی رہے تھے، ایسے میں ایک غریب عورت، محتاج عورت حاضر ہوئی۔ ان کی والدہ بھی خدا پرست تھیں، نیک تھیں، پارسا تھیں، درد مند تھیں، غریبوں کا دل، غریبوں کا درد سمجھتی تھی۔ اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا جو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر لوگوں کا دل پگھل جاتا تھا۔ معین الدین یعنی خواجہ غریب نواز کی والدہ نے اس غریب عورت سے پوچھا، بچہ اتنا بلک بلک کر رو رہا ہے، اسے دودھ کیوں نہیں پلا دیتی؟ اس غریب عورت نے بے چارگی کے ساتھ درد بھرے لہجے میں کہا، پیٹ میں دانا پانی نہیں، دودھ سوکھ چکا ہے، کیسے بچے کو پلائیں؟ سن کر غریب نواز کی ماں کا دل لرز گیا۔ خواجہ غریب نواز ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے رک گئے اور کچھ ماں کو اشارہ کرنے لگے۔ ماں ان کا اشارہ سمجھ گئی، ہولے سے مسکرائی، پیار سے اپنے دودھ پیتے بچے کو دیکھا، پھر اس غریب لاچار عورت کی گود سے بچے کو لے لیا اور اپنا دودھ اس کے منہ سے لگا دیا۔ خواجہ غریب نواز جب دیکھا بچے کو دودھ پیتے ہوئے تو نہایت خوشی سے کلکاری مارنے لگے، ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے، جیسے منہ مانگی خوشی مل گئی ہو۔ تو غریب پروری اور غریب نوازی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ پیدائشی غریب نواز ہیں، وقت نے عطا فرما دیا یہ لقب ان کے لیے غریب نواز کا۔ تو ہم پھر ملتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔